پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ہے وہ ایک ایسا ضلع جس کا وجود ہے دریائے چناب کے مشرقی کنارے سے ملا۔ اسی دھرتی پر ہوا تھا کبھی ایک لازوال محبت کا اقرار۔ یہیں پر تو موجود ہے رانجھے کی ہیر کا مزار، اور یہیں پر آستانہ لگائے بیٹھے ہیں رب کے خاص عبادت گزار۔ یہیں پر موجود ہے حضرت سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ اور حضرت شاہ جیونا کا مزار۔ عہد قدیم میں یہ علاقہ گھنا جنگل ہوا کرتا تھا، اسی نسبت سے کبھی اسے جھنگی جھانگ تو کبھی جھنگڑ جیسے ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ جس زمین پر ہے 5 دریاؤں کا رنگ چڑھا ہے وہ پنجاب کا قدیم ترین شہر جھنگ۔ جھنگ پر تاریخ کا سایہ بھی کافی گہرا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں تریمو بیراج کے مقام پر سکندر کی فوج کا کبھی پہرا رہا ہے۔ اس کے سر قدیم ہونے کا یہ بھی ایک صحرا ہے کہ 1334 میں مشہور سیاح ابن بطوطہ بھی یہاں آ کر ٹھہرا۔ اسی شہر کے چاروں طرف رکھا گیا چند دروازوں کا وجود، ان تاریخی دروازوں میں کھیوا، ممنا اور نور شاہ گیٹ اب بھی موجود ہیں، اور اقلیتوں کو ہے یہاں خاص تحفظ۔ اسی لیے اس شہر میں موجود ہے آج بھی لال ناتھ کا وہ قدیم مندر۔ تو دوستو اسی لیے ہمارا آج کا ویلوگ بھی پاکستان کے تاریخی اور قدیم ترین شہر جھنگ کے بارے میں ہے۔ تو دوستو السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویلوگ۔ میرا نام ہے محمد حنان اور ہم آپ کو سفر کی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم جا رہے ہیں ضلع جھنگ کی طرف، آپ کو یہ شہر وزٹ کراتے ہیں۔ چلیں پھر چلتے ہیں یہاں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یا اللہ پاک خیر خیریت سے ہمارا آج کا دن گزرے اور بہت اچھا گزرے۔ تو دوستو آج ہم جھنگ شہر کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ ہمارے ضلع لیا سے 185 کلومیٹر اور فیصل آباد شہر سے 95 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ تو آج ہم جھنگ شہر کو مکمل طور پر ایکسپلور کریں گے اور وہاں پر موجود اس شہر کی تاریخ اور تاریخی مقامات کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو چلیں پھر چلتے ہیں جھنگ شہر کی طرف۔ تو دوستو ابھی ہم آپ کو جھنگ شہر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ہے جی جھنگ شہر۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ شہر وزٹ کرواتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہاں پر موجود دربار مائی ہیر کی طرف جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ ملاحظہ فرمائیں، تاریخ میں ہزاروں شہر آباد ہوئے اور بہت سے شہر مٹ گئے۔ کچھ شہروں نے ہزاروں سال بعد بھی اپنے وجود کو برقرار رکھا، تو ان شہروں کی تاریخ آج بہت سے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ دوستو جھنگ وسطی پنجاب کا ایک قدیم ترین شہر ہے۔ یہ شہر دریائے چناب کے مشرقی کنارے پر آباد ہے۔ دوستو جھنگ شہر کی بنیاد سیال قبیلے کے سردار رائے سیال نے 1288 میں حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ کے کہنے پر رکھی، اور سیال خاندان نے جھنگ شہر پر 360 سال تک حکومت کی، اور اس کے آخری سیال حکمران احمد خان تھے، جنہوں نے 1812 عیسوی سے 1822 تک حکومت کی۔ 1822 میں جس وقت سکھوں نے اس علاقے میں طاقت پکڑی تو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے رائے احمد خان سیال کو شکست دے کے جھنگ پر قبضہ کر لیا، اور پھر سکھوں سے یہ علاقہ انگریزوں کے پاس چلا گیا، اور 19ویں صدی کی آخر تک یہاں پر ریاست برطانیہ کی حکومت رہی۔ دوستو اس شہر کے قدیم ہونے کا اندازہ
اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اسکندر اعظم نے بھی واپسی پر اس شہر کا رخ کیا، تریمو بیراج کے مقام پر کچھ دن قیام کیا۔ اور دوستو، مشہور سیاح ابن بطوطہ نے بھی 1334 عیسوی میں جھنگ شہر میں کچھ عرصہ قیام کیا۔ دوستو، اس وقت جھنگ پاکستان کا اہم تاریخی اور ثقافتی روایات کا حامل شہر ہے۔ جھنگ اپنے رسم و رواج اور رومانوی داستانوں کی وجہ سے بے حد مشہور ہے، جس میں ہیر رانجھا قابل ذکر ہیں۔ سید محبوب عالم المعروف حضرت شاہ جیونا رحمۃ اللہ اور حضرت سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ کا تعلق بھی اسی شہر جھنگ سے ہے، اور آپ کے مزار شریف بھی یہیں پر موجود ہیں۔ دوستو، جھنگ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا 18واں بڑا شہر ہے، اور اس شہر کی 4 تحصیلیں ہیں، جن میں شورکوٹ، 18 ہزاری، احمد پور سیال اور جھنگ شامل ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی جھنگ شہر کی تاریخ۔ تو اب ہم چلتے ہیں جھنگ شہر کے اس بازار میں جہاں پنجاب کی مشہور عشق کی لوک داستان رقم ہوئی، جس کو مختلف رائٹرز نے اپنے اپنے انداز میں لکھا ہے، لیکن سب سے مشہور وارث شاہ کی ہیر کہلائی۔ وارث شاہ کہتے ہیں کہ احسان منافق بھول جاندے، کدی مخلص بندے نہیں بھولدے، جیڑے ایک پل ہتھ وچ ہتھ پاون، 100 سال سہارے نہیں بھولدے، جیڑے دل وچ وارث وس جاون، او سجن پیارے نہیں بھولدے۔ تو دوستو، ابھی ہم پہنچ چکے ہیں مائی ہیر کے مزار پر، تو اندر چلتے ہیں اور آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں۔ مائی ہیر کا اصل نام عزت بی بی تھا، جو ضلع جھنگ میں آباد سیال قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ دوسری طرف رانجھا دریائے چناب کے کنارے ضلع سرگودا کے ایک گاؤں تخت ہزارہ کا رہنے والا تھا، اور رانجھا کا اصل نام مراد بخش تھا۔ دوستو، مزار کے اندر صرف ایک ہی قبر موجود ہے، اور یہاں کے منجاوروں کے مطابق ہیر اور رانجھا دونوں اسی ایک ہی قبر میں دفن ہیں، اور اس مزار کے اوپر چھت نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر 3 مرتبہ چھت ڈالی گئی، لیکن کسی وجہ سے وہ چھت گر جاتی تھی۔ اس چھت سے بارش کا پانی اندر تو آتا ہے، لیکن صرف فوار کی شکل میں۔ تو دوستو، ابھی ہم جھنگ شہر میں موجود دربار حضرت شاہ جیونا رحمۃ اللہ میں پہنچ چکے ہیں، تو چلیں پھر اندر چلتے ہیں اور آپ کو حضرت شاہ جیونا رحمۃ اللہ کے مزار شریف کی زیارت کرواتے ہیں۔ تو آپ یہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت شاہ جیونا رحمۃ اللہ کا مزار جھنگ شہر سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال میں شاہ جیونا نامی ایک گاؤں میں واقع ہے۔ شاہ جیونا نامی گاؤں کے جنوب میں حضرت شاہ جیونا رحمۃ اللہ کا مزار شریف موجود ہے۔ سید محبوب عالم المعروف حضرت شاہ جیونا رحمۃ اللہ مشہور صوفی بزرگ تھے، جو 895 ہجری سن 1493 عیسوی میں انڈیا کے شہر کنوج میں پیدا ہوئے۔ حضرت شاہ جیونا نے کنوج سے ایک قصبے کی طرف ہجرت کی، جو بعد میں شاہ جیونا کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ نے اپنی زندگی کے 66 سال کنوج میں گزارے۔ آپ نے قرآن مجید اور اس کی تفسیر، حدیث اور اسلامی فقہ کی تعلیم اپنے استاد قاضی بہاؤالدین سے حاصل کی، اور یوں آپ اپنے وقت کے عظیم اسکالر بن گئے۔ آپ کی سادگی نے آپ کو دور دراز علاقوں تک مشہور کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت کے اسکالر اور صوفیہ آپ کے پاس تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ حضرت شاہ جیونا سلطان سکندر لودھی، ابراہیم لودھی، ظہیر الدین بابر اور جلال الدین اکبر کے عینی شاہد تھے۔ آپ رحمۃ اللہ کی وفات 771 ہجری 1569 عیسوی میں ہوئی۔ تو دوستو، ابھی ہم جھنگ شہر سے تقریباً 118 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود احمد پور سیال میں پہنچے ہیں۔ دوستو، 1947 میں ہونے والی تقسیم کے بعد جھنگ شہر میں رہنے والے ہندو اور سکھ انڈیا چلے گئے، مگر آج بھی ایک مدت کے بعد جھنگ شہر میں ہندوؤں کے بنائے ہوئے گھر
اور مندر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سامنے نظر آنے والا یہ لال ناتھ مندر، جس کا شمار جھنگ کے بڑے مندروں میں ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جس وقت جھنگ شہر چوتھی مرتبہ سیلاب سے تباہ ہوا تو اس وقت جھنگ شہر کو آباد کرنے میں بابا لال ناتھ نے اپنا اہم کردار ادا کیا، اور اسی دوران 1628 میں یہاں پر یہ لال ناتھ مندر تعمیر کیا گیا۔ 1947 کے بعد یہاں پر بہت سی تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، تو وہیں جھنگ شہر میں بھی بہت کچھ بدل گیا۔ لال ناتھ مندر اس وقت 17 کنال پر مشتمل تھا۔ اب اس مندر کے صحن میں مختلف گھر اور دکانیں تعمیر ہو چکی ہیں۔ اور یوں اب سامنے نظر آنے والی یہ مرکزی عمارت ہی باقی رہ چکی ہے۔ 1910 میں تعمیر ہونے والی یہ عمارت بھی آج مکمل طور پر خستہ حال ہو چکی ہے۔ اب یہ ویران اور خستہ حال مندر اس بات کی واضح دلیل دیتا ہے کہ تبدیلیاں ازل سے زمانے کا مقدر رہی ہیں۔ دوستو، یہ تھا میرا آج کا ویلاگ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نئے ویلاگ میں، تب تک کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔